فضول گفتگو ہے کیا اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ فضول گفتگو ہے. اچھا دنیاوی فائدے سے مراد کیا ہے؟ آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں, آپ سستہ مزاح کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہو جائے, آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اسے علم سکھانا چاہتے ہیں, آپ کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں, آپ اپنی جائز طریقے سے تحدیث نعمت کے طور پر کوئی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں, یا جیسے مجادلہ ہوتا ہے آپ اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مقاصد ہونے چاہیے. اور آخر اخروی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے, اور میدان معاشر میں گرفت سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے. اب یقینی سی بات ہے کہ اس چیز میں آپ اور میں خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں اور بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. جب ہم دوسرے کا احتساب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ ایک جملہ کہیں اور کسی حکمت کے تحت کہہ رہے ہوں, لیکن میں اسے اس نیت اور اس پہلو سے نہ دیکھوں, میں کہوں یار خواہ فضول باتیں کر رہے ہیں. اب یہ آپ میرا تجزیہ ہے نا, آپ اس نیت سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ہم جب ہوتے ہیں یار بہت بولتا ہے یار بیکار قسم کا, اس کی نیت کیا ہے, پیچھے حکمت کیا ہے. بخاری کی ایک طویل روایت ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سرکار کے سامنے زمانہ جاہلیت کی 14 عورتیں تھیں جو آپس میں اپنے شوہروں کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں. وہ بیان فرمائی, ہر عورت نے اپنے شوہر کی کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں بیان کی. وہ بہت طویل حدیث ہے اور سرکار خاموشی سنتے رہے, اور آخر میں سرکار نے فرمایا, اس میں ایک ابو زرعہ شخص تھا جو بہت ہی سخی بہت اچھی عادات کا حامل تھا, تو فرمایا میں تمہارے حق میں ایسے ہی ہوں جیسے ابو زرعہ اپنے گھر والوں کے حق میں تھا. اب اس کو آپ سمجھے, اگر آپ صرف اس کو دیکھیں نا روایت کو, بھئی زمانے جاہلیت کی عورتوں نے آپس میں بات کی شوہر کی, کیا ضرورت, لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں وہ بھی کسی حکمت کے تحت. اور نبی کریم نے سن کر یہ نہیں کہا کہ عائشہ بڑا ٹائم ضائع کر دیا, کیا فائدہ ان کی باتیں کرنے کا, نہیں, آپ نے بلکہ اس وقت تبصرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات کچھ دوست مل کر گفتگو کرتے ہیں, اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے. ہاں ناجائز گفتگو نہیں ہونی چاہیے, کسی پہ طنز, غیبت, چغلی, جھوٹ وغیرہ, یا کسی کے عیوب و نقائص کو بیان کرنا, کسی پہ بہتان لگانا, یہ تو حرام چیزیں, اس سے بچنا ہوگا. لیکن جب دوست مل کر بیٹھتے ہیں تو یقیناً بعض اوقات, اب آج کل کے دور میں اتنا زیادہ پریشر ہے ہمارے پر مختلف چیزوں کا, اب آپ انسان کی زبان بھی بند کر دیں, یہ بولے ہی نہیں تم, وہ کیا کرے گا بیچارہ, وہ کیسے اپنا معافی ضمیر بیان کرے گا, کیسے اپنے اندر کی جو تکلیفیں اور بڑھا سے وہ نکالے گا. جب ہم کچھ بول لیتے ہیں تو بعد اوقات سکون ملتا ہے. ہر ایک خاموشی کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ ایک دن آزما کر دیکھیں, زوج آپ سے بات کروں, کوئی بات ہر چیز کرتے رہیں, آپ سامنے نہیں بولو جائے گا, بولے گا بھائی خدا کے واسطے کچھ بول لے یار. تو یہ ایسی خاموشی بھی مناسب نہیں ہوتی کہ جہاں کام کا آپ کو بولنا ہے وہاں پر بھی آپ فضول کوئی کا ذہن بنا کر سامنے والے کو شدید قسم کی کوفت میں مبتلا کریں. زوجہ اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے بیان نہیں کرے گی تو کس کے سامنے کرے گی, اسے آپ کو وقت دینا ہوتا ہے. بعض اوقات بچے ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ سننا پڑتا ہے باپ کو کہ چلو یار بول رہے ہیں نا, ذرا فرینکنس بڑھتی ہے, بچے ذرا تھوڑا قریب آتے ہیں باپ کے, اب آپ ایک دم فوراً نہیں بڑا فضول بات میں خاموش, پورا گھر خاموش گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر, جیسے اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے, پراسرار انداز کے اندر کوئی یہاں سے نکل کے اس کمرے میں چلا گیا, اس کمرے کے اندر چلا گیا. ہمارا مذہب تو ایسا نہیں منع کرتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعض اوقات مزاحن جملے کہیں. ایک روایت موجود ہے کہ بعض صحابہ تشریف فرماتے, سرکار بھی زمانہ جاہلیت کے کچھ واقعے بیان کر رہے تھے, سارے ہنس رہے تھے, اور نبی کریم بھی کبھی کبھی اس پہ مسکرا دیتے تھے. روکا نہیں آپ نے, کیونکہ یہ چیزیں ہماری طبیعت کا ایک حصہ ہیں. آپ ان چیزوں سے بھی روک دیں گے, یہ طبیعت کے بالکل خلاف ہے. ایسی بات صحابہ کرام نے پوچھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستے پر بیٹھنے سے بچو, راستے کے کنارے. صحابہ کرام نے دائرہ ادب میں رہ کے گفتگو, یا رسول اللہ ہم تو وہاں بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں, یعنی یہ مجالس تو ہماری چلتی ہیں, آپ اس سے منع کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو. عرض کے راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ سلام کرو, یہ سلام کا جواب دو, نیکی کا حکم کرو, برائی سے روکو. یہ نہیں فرمایا کہ تم مل کر بیٹھتے کیوں ہو, خاموش رہو, فضول ٹائم نکلے گا. اب یقینی سی بات ہے ہر ایک گفتگو مذہبی اعتبار سے نہیں ہوتی ہے, بعض دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور میں خود اپنا احتساب کریں, بیکار فضول باتیں نہ کریں. کام کی بات ہونی چاہیے لیکن ہونی چاہیے. اگر ہم بالکل ہر ایک اس خوف کی وجہ سے زبان کا استعمال چھوڑ دیں کہ نہیں یار کہیں مجھ سے فضول گوئی نہ ہو جائے یا فضول ٹائم ضائع نہ ہو جائے, تو اس میں پھر ہمارا جو کاروبار زندگی ہے اور جو عام نارمل زندگی ہے وہ متاثر ہوگی. اور اس کی خرابیاں میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں معاشرے کے اندر. پازیٹیو بولیں, اچھا بولیں, اس میں انشاءاللہ وقت ضائع نہیں ہوگا. نیت اچھی رکھیں, دنیا کا فائدہ و آخرت کا, اور دوسرے کے بارے میں حتی الامکان حسن ظن قائم رکھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, بس آخری بات. جی فرمائیے. بعض اوقات باپ کہتا ہے بیٹا پانی لاؤ, پانی پانی. اب ہم پڑھتے ہیں گرامر, اس کے اندر یہ 2 مرتبہ جو لفظ دہرایا اس کو تاکید کہتے ہیں, اور یہ وہاں بولا جاتا ہے جب ہمیں خوف ہوتا ہے کہ سامنے والا شاید میرے پہلے لفظ کو یا پہلی بات کو نہیں سمجھ سکا ہوگا, تو ہم 2 دفعہ اور دہرا دیتے ہیں کہ اگر تم نے سنی لیا ہے تو وہی ہے جو تم نے سنا ہے, اور اگر پہلا تم سے صحیح نہیں سن سکے تو پھر اور 2 دفعہ سن لو. اس کو تاکید کہتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اہم بات کو بیان کرتے ہوئے خود صحابہ کرام کہتے ہیں اپنی بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. بتائیں کیا یہ فضول گوئی ہے؟ جب 1 دفعہ ہو گیا تو 3 دفعہ کیوں دہرایا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحیح مقصد کے لیے اگر آپ بات کو دہراتے ہیں اسے فضول گوئی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے دوسرے کا احتساب کے بجائے اپنا احتساب کریں. ہاں اگر آپ محسوس کرتے ہیں جو آپ کے متبعین ایسا کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں فضول گوئی کر رہے ہیں تو بڑے احسن انداز سے ان کو یہ چیز سمجھا دیں کہ حکمت کے تحت بات کریں, فضول نہ کریں, ان کو خود شعور حاصل ہوگا. پھر بھی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو خاموشی سے اور تنہائی کے اندر سمجھیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی